نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما آمین الہی آمین۔ الحمدللہ اللہ کل حال میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا احسان ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ پوچھنے کا آپ کے۔ چلیں آج ہم انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا نئی ایک ایکٹیویٹی ساتھ کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کو یہ دعائیں آتی ہیں، لیکن ہم نے چونکہ قیامت کے علامات پڑھی، نشانیاں پڑھی، ہم نے دیکھا کہ کس کس طرح سے کیا ہو سکتا ہے یا ہوگا یا ہو چکا ہے، اور پھر آج انشاءاللہ استاد نے کہا تھا کہ ہم کچھ احوال پڑھیں گے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، حشر کیسے ہوگا، اور مختلف جو اس کی سچویشن ہے۔ تو اس کے لیے ہم تیاری کیا کریں، کیا تیاری ہونی چاہیے؟ ہم نے جان لیا، کیا جان لینا کافی ہے؟ کچھ عمل بھی کرنا ہے نا۔ تو پریپریشن کے لیے دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے نا، دعا مومن کے ہتھیار ہے۔ پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے، یعنی اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک وہ جو ویریبل ہے اس کے اندر کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی کر سکتے ہیں دعا کے ذریعے۔ تو کیوں نہ ہم ایسی دعاؤں کو اپنے روٹین میں شامل کریں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، ہمیں آتی ہیں لیکن ذرا کانشیس ہو کے ان کو پڑھیں گے نا۔ اور پھر کچھ وہ لوگ جو تعلیم القرآن جنہوں نے نہیں کیا یا جن کو اچھے سے اس کی ایکسپلینیشن نہیں آتی، وہ تھوڑا سا اور زیادہ بینیفٹ لے لیں گے۔ ٹھیک، چلیں آج کی ہماری دعا ہے جو ہم کریں گے، پہلی دعا قرآنی دعا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب کو یہ آتی ہے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورہ البقرہ آیت نمبر 201۔ اب اس میں جو اس دعا میں نا آلموسٹ ہر چیز کور کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بھی دیکھیں اللہ کا بندے کے ساتھ کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بھلائی مانگنا سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں نے تمہیں بھیج دیا اب تم صرف آخرت کی فکر کرو۔ کیا سکھایا ہمیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی ملے ہمیں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور یہ تو ہمارے لیے لازم و ملزوم ہونا چاہیے نا۔ دنیا کی زندگی تو ہم جیسے گزار رہے ہیں دیکھتے ہوئے، شعوری طور پر لاشعوری طور پر اپنی روٹین کی لائف میں جو ہم کرتے جا رہے ہیں ضرورت کے مطابق، ایسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ حالات اور واقعات کے مطابق ہم کچھ نہ کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک جو مومن ہوتا ہے اس کا فوکس کہاں پہ ہوتا ہے؟ زیادہ آخرت پہ۔ تو اس لیے زیادہ ایمفسائز کس بات پہ کیا گیا کہ آخرت کی جو بھلائیاں ہیں نا ان کو بھی مانگنا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ایکچول ڈیسٹینیشن ہے، فائنل ڈیسٹینیشن ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ گو بنایا، اس کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہوگی؟ آخرت میں جنت۔ جس کی آخرت سنور گئی تو وہ آٹومیٹکلی وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا نا انشاءاللہ۔ اور پھر کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، اصل کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچ جانا۔ اور اس کی ہمیں تائید کہاں سے ملتی ہے؟ سورہ آل عمران میں آتا ہے نا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے ہٹا لیا گیا، دور کر دیا گیا، ایکچول میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ صحیح کامیابی، ایکچول اصل کامیابی ہے نا، کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو پالے اور آگ سے دور ہو جائے، وہ جو جہنم کا عذاب ہے اس سے جو ہے وہ انسان دور ہو جائے۔ تو جب ہم دنیا کی بھلائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ساری نعمتیں آ جاتی ہیں اس میں، صحیح؟ ہم جب ایک ایوریج ہیومن بینگ، ایک نارمل انسان جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ایوریج ہیومن بینگ، فیملی، اولاد، اس کی کامیابی، بچوں کی شادیاں، ان کی جیسے صحت، تندرستی، گھر میں سکون ہونا، کاروبار کا صحیح چلنا، اچھی نوکری کا ہونا، خوشحالی کا ہونا، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ آلموسٹ ایسی چیزیں آتی ہیں، ٹینشن فری لائف ہو، بالکل تنگ دستی نہ ہو، اور پرسکون ذہنی کیفیت جو ہے ہماری بہت اچھی ہو، جب ہم دنیا کی بھلائیوں کی اور نعمتوں کی بات کرتے ہیں دنیاوی طور پہ۔ لیکن ایک انسان کے لیے بھلائی اور نیکی کے موقع ملنا بھی کیا ہے؟ فی الدنیا حسنہ،
کیونکہ جب ہمیں وہ موقع نہیں ملیں گے یا ہم ان کو اویل نہیں کر سکیں گے تو ہماری آخرت کی جو بلڈنگ ہے نا وہ تیار نہیں ہوگی. تو یہ تو ایوریج ہیومن بینگ کی میں بات کر رہی ہوں نا. تو ماشاءاللہ جو اہل القرآن ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جن کا قرآن کا ساتھ ہے رات اور دن کا، تو جب وہ مانگتے ہیں ربنا، شعوری طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو نہ صرف یہ کہ ہمارے اہل و عیال کی بھلائی، بلکہ جو ایسی اپرچونٹیز ہیں، بعض لوگوں کو اپرچونٹیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، نیکی کا موقع مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں کچھ لوگ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، جن کو بھلائی عطا کرتے ہیں ان کو وہ موقع اویل کرنا سکھا دیتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی فیملی کا خیال کر رہے ہیں وہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں. وہ حقوق اللہ حقوق العباد میں بیلنس کرنا سیکھ جاتے ہیں. یہ ایک دنیا کی بھلائی ملنا. اور پھر کیا ہے آخرت کی بھلائی. اس میں کیا کیا شامل آ جاتا ہے، اس میں کیا کیا شامل ہے، کیا کیا آ جاتا ہے اس کے اندر. جیسے ہم نے پڑھا نا کہ علامت جب قیامت جب قیامت کی نشانیاں ہوں گی، تو ہم نے پڑھا کہ جب بہت زیادہ فتنوں کا دور ہوگا تو ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو کہ کیا کرے گی، مومن کی جان نکال لے گی. پڑھی تھی نا ہم نے نشانی یہ. تو وہ کیا ہوا، بہت ساری آزمائشوں سے بچ گیا. پھر قبر کا مرحلہ ہے، پھر حشر کا مرحلہ ہے، پھر جو ہے حساب کتاب کا مرحلہ ہے، پھر پورے صراط سے گزرنا ہے. تو یہ سارے جو آزمائشیں اس میں کیا ہے، آسان معاملہ. اور پھر سب سے بڑھ کے وقنا عذاب النار، کہ آگ کے عذاب سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو بچا کے اپنی رحمت سے کہاں داخل کر دیں، جو اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن کو اللہ تعالیٰ واقعی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ حکمت سے نوازتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے فائدہ اٹھائیں اور جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنا سکھا دیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. اب انشاءاللہ آپ 2 منٹ کا اسٹریچ کریں جب تک استاذہ لائیو سیشن سٹارٹ کرتی ہیں. ہم واپس آئیں گے اور اپنا استاذہ کے ساتھ سیشن سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے اس سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا. اب ہم قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں، قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے. اس کی یاد دہانی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کو اس سے واسطہ پیش آنے والا ہے. قرآن مجید میں قیامت کے نام سے ایک سورت بھی ہے، سورۃ القیامہ، اور اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے واقع ہونے پر، قیامت کے دن پر قسم کھاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. کیا انسان گمان کرتا ہے
کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں؟ ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں. بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے. وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے. یعنی قیامت کا دن رب کی ملاقات کا دن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خاص نشانی ہے، کوئی خاص واقعہ منسلک ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے. تو ہم دیکھیں گے کہ انسان اس دن کس صورتحال سے اس کا واسطہ ہوگا اور کیا کچھ کائنات پر بیت جائے گی، اور انسان کی کیفیت کیا ہوگی. جب بے قرار کر دینے والے زلزلے برپا ہوں گے تو انسان پکار اٹھے گا این المفر، کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان رہ جائے گا، اور اسے بتایا جائے گا کہ پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے. آج تو رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. آج تو رب سے ملاقات کا دن ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے ساری نعمتیں دی، اور جس نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اور جس کی طرف واپس لوٹ جانے کا سبق انہوں نے دیا. آج اس ملاقات کے لیے جس نے تیاری کی وہی کامیاب ہے، اور جس نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا اس کے لیے ناکامی ہے. سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے. یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے، یعنی زمین کی خوبصورتی ہے وہ. کیوں؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. آج یہ جو سرسبز درخت نظر آتے ہیں، باغ و بہار نظر آتی ہے، زمین پر پہاڑ نظر آتے ہیں، سمندر ہیں، جھیلیں ہیں، انسان ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے مانیومنٹس ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل مٹ جائیں گی اور زمین ایک صاف چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. سورۃ القصص میں آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی فیصلہ بھی اسی کا ہے، واپسی بھی اسی کی طرف ہے. جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ اس کی مثال قرآن مجید میں ایک کھیتی سے دی گئی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسے اور وہ زمین کی نباتات کے ساتھ گھل مل جائے اور پھر زمین سرسبز ہو جائے اور پھر اس کے بعد خشک ہو جائے اور چورا بن کر رہ جائے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھریں. تو اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ یونس میں فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین پر اپنی بہار آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں. تو یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا. یعنی ایک ہوا چلتی ہے اور درختوں کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، اور پیلے سے پھر پتے گرنے لگتے ہیں اور پھر ہر چیز فنا ہو کر رہ جاتی ہے. تو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سب کچھ ہو گیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. یعنی اس طرح
ہر موسم خزاں میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سارا سبزہ چلا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کچھ اگا ہی نہ تھا۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں، یعنی ان موسموں سے، ان تبدیلیوں سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہوگا تو پھر دوبارہ یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی کو قرآن مجید میں دھوکے کا سامان کہا گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں، یعنی انسان اس کے بارے میں بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، بہت کچھ بنا بنا کے رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ یہاں سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کی تیاری کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، یعنی کچھ دنیا میں کھبے ہوئے ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی ساری محنت لگا رہے ہیں، اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع باقی نہیں رہے گا۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں اگر دنیا سونے کی ہوتی، گولڈ کی، جس کے لیے فنا ہو جانا ہوتا، اور آخرت مٹی کی ٹھیکریوں کی ہوتی جس کو باقی رہنا ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ اس فنا ہونے والے سونے کی بجائے، اس فنا ہونے والے سونے کی بجائے باقی رہنے والی ٹھیکریوں کو اختیار کر لیں۔ لیکن اب تو معاملہ بالکل ہی برعکس ہے، دنیا تو ایک ٹھیکری جیسی بھی نہیں ہے، مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان جنت میں جاتا ہے تو وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو باقی رہنے والی کو ترجیح دے، اور اس میں بھی جو قیمتی ہے اس کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی اس وقت سے اس کے خاتمے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ جیسے ہر پیدا ہونے والی مخلوق کے خاتمے کا ایک وقت ہے، اسی طرح اس پوری دنیا کے خاتمے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ خاتمہ ہوگا تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا، یعنی یہ بساط لپیٹ دی جائے گی اور ایک نئی کھل جائے گی، زمین و آسمان میں تبدیلی آ جائے گی۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی زمین کا نقشہ بدل جائے گا، اور سب آسمان بھی، یعنی ان کا بھی رنگ اور حالت تبدیل ہو جائے گی، اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا اور بڑا زبردست ہے۔ تو یہ حال جو ہے یہ بہت، یعنی تبدیلی ویسے بھی انسان کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک روشن دن کے بعد اچانک سیاہ بادل آ جائیں، زمین پہ اندھیرا آ جائے، تو ایک دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح انسان کی کسی ایسی جگہ پر اس کا گزر ہو جو پہلے آباد تھی اور پھر ویران ہو جائے، تو انسان کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کی آبادی اور رونق اور ترقی، یہ سب کچھ ختم ہو کر ایک دن یہ زمین کچھ اور ہو جائے گی، آسمان کچھ اور ہو جائے گا، اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہولناک تبدیلیاں جو ہیں پوری کائنات میں واقع ہوں گی۔ وہ دن جس میں یہ تبدیلی شروع ہوگی زمین و آسمان پر بھاری دن ہوگا، یعنی یہ آسان نہیں، یہ بڑا مشکل وقت ہوگا۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا. یعنی اس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے، نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی جن کو ہے، کسی انسان کو نہیں. وہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ کس دن وہ وقت آنا ہے. وہ آسمان، ہاں تم اس بارے میں پوچھنے کی بجائے کہ کب آئے گا، یہ دیکھو کہ اس دن پھر ہوگا کیا. وہ دن آسمان و زمین میں بھاری واقع ہوگا، یعنی وہ تبدیلی جو ہے بہت بھاری ہوگی. پھر یہ کہ اچانک ہوگی، اچانک، جس کے لیے انسان پریپیئرڈ نہیں ہوگا. آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں. کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اس دن کو یوم عظیم بھی کہا گیا کہ یہ بہت بڑا دن ہوگا، یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہوگا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ دن دہشت ناک ہوگا، تلخ دن ہوگا، یعنی انسان خوف زدہ ہوگا اس میں. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر. بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے. یعنی وہ دن آسان دن نہیں، ایک مشکل دن ہے، سنگین حادثات کا دن ہوگا. القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ. وہ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کرا دیا کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے. جب تیز آندھی چلتی ہے تو کبھی آپ نے آوازیں سنی ہوگی کہ پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، یا کچھ برتن جا گرتے ہیں، یا بعض اوقات عمارتوں میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے. تو وہ جو شور ہوتا ہے، وہ ایک آپس میں چیزیں جو ٹکرا رہی ہوتی ہیں، وہ کھٹکھٹانے والی. تو یہ ایک چھوٹے پیمانے پر دنیا میں ہوتا ہے. یعنی تیز ہوا چلے یا کوئی زلزلہ آندھی آئے تو چیزیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں جو قریب قریب ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ گرنے لگتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ پھر ہر چیز ہی جب ٹکرا جائے گی اور ٹوٹ پوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو کیسا شور ہوگا اور کیسی آفت ہوگی. پھر یہ مصیبت ہر طرف چھا جائے گی، ہر چیز کو ڈھانپ لے گی. ابھی دنیا میں جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی آندھی ٹورنیڈو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ایک مخصوص ایریا میں ہوتا ہے، ساری زمین پر نہیں ہوتا. لیکن سوچئے کہ یہ زمین کے مشرق و مغرب سے لے کے پوری زمین کے اوپر چھا جائے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. پھر جب وہ ہر چیز پہ چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی. پھر یہ کہ اس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی نیک لوگ، جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی. یعنی جدھر دیکھو ایک ہی منظر ہوگا. اس کو یوم عقیم بھی کہا گیا ہے، بانجھ کر دینے والا دن، یعنی جس کے بعد کوئی خیر، یعنی جس میں کوئی خیر نہیں، یعنی کچھ اس میں سے نکلنے والا نہیں. بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اتنا لمبا دن ہوگا اور غم اور دکھ کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے. اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. یہ وہ دن ہوگا جس میں حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی.
ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے، یعنی ان کو ان کے ہوش مارے جائیں گے جس قسم کی صورتحال چاروں طرف نظر آ رہی ہوگی، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر سورۃ الانسان میں آتا ہے کہ یہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا دن ہوگا، بس اللہ انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لے گا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا، یعنی جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے اس دن خوشخبری ہوگی۔ اس دن کی شدت سے دل پلٹ جائیں گے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ کے بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، دل کانپیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ، اس کے بعد ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا، یعنی زلزلے پر زلزلہ آئے گا۔ دنیا میں تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ آتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے، یعنی کتنا بھی بڑا زلزلہ ہو لیکن تھوڑی دیر کے بعد، کچھ زلزلے چند سیکنڈز کے بعد اور کچھ منٹ کے بعد وہ رک جاتے ہیں، لیکن یہ زلزلے جب تک ہر چیز کو ختم نہیں کر دیں گے رکیں گے نہیں۔ کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ پھر یہ دن اور اس کے اندر کی چیخ پکار کانوں کو بہرا کر دے گی، نہیں اتنا شور ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈراؤ جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آئیں گے۔ وہ کیوں کہ ہم دنیا میں کچھ اچھا کام کر لیتے، آج کے دن کی تیاری کرتے۔ اس دن انسان جائے پناہ ڈھونڈے گا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ لوگوں اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لو، اپنے رب کی بات مان لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ دنیا میں تو کوئی مصیبت آتی ہے، آندھی آتی، طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے تو یعنی بڑی سے بڑی آفت، موتیں واقع ہو جاتی ہیں، بلڈنگز گر جاتی ہیں، زمین میں لوگ دھنس جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ ان حادثوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں وہ ٹلے گی نہیں آفت جب تک ہر ایک اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت ہوگی، نہیں جو تمہیں دیا جائے گا وہی تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ کسی کا مکر و فریب اس دن کسی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو انسان اپنے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے کچھ چالیں چل لیتا ہے، کچھ لوگوں سے مدد لے لیتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہ ہوگا۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، کوئی عہدہ اور منصب کام نہ آئے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا۔ کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، نہ بیٹا باپ کو، نہ باپ بیٹے کو، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن انسان کو بس اس کے اپنے ہی عمل کام آئیں گے اور وہی فائدہ ہوگا جو اس نے اپنے لیے کمایا،
باقی اس کی اولاد ہو یا اس کے مال ہو، اگر ان کو نیکی کے راستے میں لگایا تو وہ صدقہ جاریہ بن کے فائدہ دیں گے. ورنہ ویسے کوئی کسی کے، اگر کوئی کسی مشکل میں پھنس گیا، کسی مصیبت میں آ گیا، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. یہاں تک اگر آپ کچھ کہنا چاہیں پھر میں آگے بڑھوں گی انشاءاللہ. جی نسرین. السلام علیکم. میں کہتی ہوں اس حالت کو مطلب آج کل جو حالات ہیں اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہے کہ ساری دنیا میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بھیج دی وبا، اور جب کوئی بیمار ہو جائے ہاسپٹل جاتے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ نہیں جا سکتا، وہ اکیلے ہوتے ہیں. تو اس بات کو سمجھ اچھی طرح اور سے یہ سمجھ آ ایک سکتی ہے. مطلب یہ وبا کوئی ایسی دل دہلا دینے والی بھی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی سامنے سے مصیبت آ رہی ہو یا کوئی خوف زیادہ کرنا. ٹھیک ہے وہ ایک ہڈن چیز ہے، خوف آتا ہے اس سے، لیکن اس کے ایک غیر محسوس اور خاموش سی مصیبت ہے، خاموش مصیبت ہے یہ، جس چھپی ہوئی پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے کہ کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. اور یہ ہمارے سامنے لوگ جو مر کے جاتے ہیں قبروں میں اکیلے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا، اندھیری راتیں اور بنو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے لیے پتہ نہیں کتنے دن اس زمین کے اوپر ہیں. تو جو لوگ اوپر رہ کے کچھ کر لیتے ہیں وہ اندر جا کے بھی پھر خوشحال ہوتے ہیں، لیکن جو اوپر رہ کے اللہ کو بھولے رہے اور اس دن کو بھولے رہے اور اس کی تیاری نہ کریں. تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نیک عمل کریں، اور ایک یہ ہے کہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ اس میں سے کوئی چیز یعنی اس دن کی تیاری کے لیے کریں. استاذہ جو بھی آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ آخرت ٹھیکری کی طرح سے بھی ہو تو اس کو بھی لے لیں، لیکن دنیا میں تو ہم بالکل الٹ دیکھتے ہیں استاذہ جی، جو جلدی ملنے والی چیز ہے اسی کے لیے وہ جاتے ہیں. ٹھیکری برابر بھی ہو تو لے لیتے ہیں. وہ جی بالکل، کہ شارٹ ٹرم میں جو چیز جس کا فائدہ زیادہ جلدی نظر آ رہا ہو اس کو ہم جلدی سے گراب کرتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخرت کے لیے. اچھا اس کے بعد آپ لیجیے. استاذہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ نیک عمل تو کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ کہ اسے ضائع نہ کر دیں. ضائع کرنا ایسا ہے جیسے کہ جمع بھی کر رہے ہیں پھر یہاں سے ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور which is hidden، نظر نہیں آ رہا. ریاکاری سے، احسان جتا کے، اذیت دے کے، اس پہ فخر کر کے، غیبت کر کے، ہاں غیبت کر کے، دوسروں کا حق مار کے، کسی پہ ظلم کر کے. ون سائڈ حسنات اور دوسری سائڈ پہ سارا کچھ. اسی لیے انسان کسی وقت بھی امن اور چین سے نہیں رہ سکتا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، یہ نہیں پتا کہ جمع کتنا کیا اور اڑا کتنا دیا. جی صوفیہ. جی استاذہ یہ آپ نے بتایا نا جیسے زلزلے پہ زلزلہ آ رہا ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے میرے خیال 2 یا 3 دن پہلے جو بہت تیز بارش ہوئی تھی تو میرے بچے کمرے میں تھے، ٹھنڈر آیا بہت زور سے تو سب کے سب ایک واقعی کچھ دیر کے لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنی لاؤڈ نوائز ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے، اور وہاں یہ ہے کہ ایک ابھی سنبھل بھی نہیں پا رہے کہ دوسری آپ کے پر آ جائے گا. تو اٹس ویری اسکیری، آپ نہیں سمجھے سب بات کو. بالکل. جی آگے چلیں. جی سمیتا. پہلے تو یہ بات ہے کہ ہماری پلاننگیں اتنی لمبی ہیں، ہم دنیا کی پلاننگز، کہ وہ کہیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی، اور اپنی خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں یا خود اپنے آپ کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اس پہ صبر کر جاؤ، کوئی بات نہیں، اگر کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا ہے یا کوئی بات ہو گئی ہے یہ دنیا کے لیے ہے خالی. اور دوسرا یہ کہ دنیا کا سامان جو ہے اس میں ہم کسی حد پہ نہیں رکتے کہ یہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ اس پہ قناعت کر جائیں. مزید بنانے پہ دوڑ پڑتے ہیں، پھر اس کو مزید بڑھانے پہ، مزید بڑھانے پہ. تو آخرت کے لیے پھر کچھ بچتا ہی نہیں، نہ وقت بچتا ہے نہ مال بچتا ہے. آج میں کسی کو صرف اتنا کنونس کر رہی تھی کہ یہ وقت گزر جانا ہے اور پتہ بھی نہیں لگنا کہ کتنی دیر میں آپ کو یہ مطلب یہ جو دکھ ہے تھوڑی دیر کا، میں تو تھوڑی دیر کا ہی اب کہوں گی
کہ پتہ نہیں ہے کتنے دن میں ہمارا یہ ختم ہو جائے. ساری زندگی بھی اگر کوئی دکھ میں ہے نا وہ بھی تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے. لیکن ہمیں ایمان نہیں ہے اور پھر یقین نہیں ہے اور پھر ہمارا عمل نہیں. قیامت کے دن مزید کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ساری کائنات اس سے متاثر ہوگی. نظام فلکی میں تغیرات واقع ہوں گے. آسمان کی حالت کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان لرزے گا. یوم تمور السماء مورا، آسمان کا رنگ بدل جائے گا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹے گا تو سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا. سورۃ انفطار میں آتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. الفرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے، لگاتار اتارا جانا. آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. سورۃ النبا میں آتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا. آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل، آسمان میں دھواں ہوگا. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا. آسمان سے آگ برسے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پہ آگ برسا رہا ہوگا، کیونکہ سورج بھی بہت قریب آ جائے گا اور شدید ہولناک منظر ہوگا. سوچئے قیامت کے دن قبر سے اٹھ رہے ہیں، جیسے بیڈ سے سو کے اٹھتے ہیں تو ایک دم نظر کھڑکی پہ جاتی ہے کہ روشنی ہے کہ اندھیرا ہے، کیا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہم امن میں ہوتے ہیں، سکون میں اٹھ کے پھر باقی کام کاج شروع کر دیتے ہیں. تو سوچئے کہ اگر کسی دن انسان اٹھے، اور قبر کی زندگی نیند کی ایک زندگی ہے جس کے لیے وہ اچھی ہو، عذاب نہ ہو، تو جب وہ سو کے وہاں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے دیکھے گا تو گویا آسمان آگ برسا رہا ہے، یعنی اس کا رنگ اس طرح ہوگا اور گرمی بھی ہوگی. پھر سورج، چاند اور ستاروں کی حالت. سورج لپیٹ دیا جائے گا. اذا الشمس کورت، پھر چاند گہنا جائے گا. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. ستارے بے نور ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے بکھر کر گر پڑیں گے. یعنی ہر چیز کے اندر ایک تلاطم برپا ہو جائے گا. پھر زمین میں تبدیلیاں آ جائیں گی. زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی. زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکالے گی باہر، چاہے انسان ہے مرے ہوئے، چاہے سونا چاندی، کچھ بھی جو دفن ہوگا سب نکال باہر کرے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس میں ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. اللہ کے ڈر سے زمین کانپنا شروع کر دے گی. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے. پھر زمین ہچکولے لے گی. اذا رجت الارض رجا، یعنی جرکس آئیں گے اس میں، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ ہموار کر کے زمین پھیلا دی جائے گی. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھیں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل پلین صاف روٹی کی طرح. زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، بوجھ اپنے نکال دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی. پھر پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی؟ زمین اور پہاڑ ٹکرا جائیں گے. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، ایک ہی چوٹ میں ایک بار ٹکرا کے ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. پہاڑ سراب بن جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے.
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے. یعنی یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، اور پھر سٹیجز بھی ہو سکتی ہیں. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹیلے، اور پھر وہ بھی اڑ کے سارے صاف ہو کے زمین برابر ہو جائے گی، غبار بن جائیں گے. وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، پس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے. سمندروں کی حالت کیا ہوگی؟ سمندر بھڑک اٹھیں گے، پھٹ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور الانفطار میں آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. اور سورۃ تکویر میں سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ان میں آگ بھڑک اٹھے گی. اور پھر سور پھونکا جائے گا. یعنی آخرت پر ایمان لانے میں جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ انسان، جتنے بھی انسان دنیا میں ہوں گے، وہ جو زندہ ہوں گے وہ سور پھونکنے پر، پہلا سور پھونکنے پر بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، مر جائیں گے. اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب، زمین کے اوپر والے بھی اور زمین کے اندر والے بھی، وہ سب نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے. اور پہلا سور پھونکنے پر سب کچھ ختم ہوگا. اور سور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدترین لوگوں پر پھونکا جائے گا. اس وقت زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اور سب جو بھی سنے گا وہ ایک طرف گردن کو جھکا دے گا اور دوسری طرف اونچا کر دے، یعنی گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. اور سور کا جو لفظی معنی ہے، وہ سور کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ناقور بھی آتا ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. مجاہد کہتے ہیں کہ سور ایک چمڑے کی پھونکنی کی طرح ہے، چمڑے کی پھونکنی کی طرح ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی، جیسے ہارن ہوتا ہے اس طرح اس میں پھونک ماری جائے گی. اور پھونک کے لیے نفخ کا لفظ آتا ہے، ذا نفخ فی الصور، اور نفخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں پھونک مارنا. اور نفخ الروح بھی کہتے ہیں، یعنی جسم میں روح کا پھونکا جانا، جیسے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے روح پھونکتا ہے. منفاخ دھونکنی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع منافیخ ہوتی ہے. اور نفخ جو ہے یہ مطلب ہوا کو دھکیلنا پھونک مار کے، تو یہ مخصوص وقت میں مخصوص فرشتے کی طرف سے ایک مخصوص پھونک ہے، یعنی ایک خاص فرشتہ اس کام پر متعین ہے جس کو صاحب السور کہا جاتا ہے. بعض نے اس کا نام اسرافیل بھی بتایا، لیکن کوئی حدیث کی روح سے اسرافیل نام نہیں پتہ چلتا، لیکن صاحب السور یعنی جس کو سور تما دیا گیا ہے. اور ایک مخصوص طرح سے وہ بلو کرے گا اس میں، اور پھر ہر چیز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. ابن عباس کہتے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، یعنی کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں، جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگایا ہوا ہے، یعنی وہ ہارن یا جو بھی ٹرمپٹ ہے وہ منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے فرشتے کے، اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں سور پھونکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ہم کیا کہیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی جب انسان قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور پریشانیوں کے بارے میں سنے تو پھر کیا پڑھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور پھر یہ کہ سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے بہت ذمہ دار فرشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے،
اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں. یعنی وہ اتنا متوجہ ہے، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں مجھے حکم ملے اور میرا دھیان کہیں اور ہو. یعنی وہ پوری طرح فلی فوکسڈ ہے کہ اس کو جب حکم ملے اور وہ سور میں یعنی سور پھونک دے یا سور میں پھونک مار دے. اور یہ اچانک ہوگا، یعنی اس کا کوئی وقت مقرر انسانوں کو نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی کپڑے کے خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے، یعنی کپڑا درمیان میں پھیلائے ہوئے ہوں گے دو آدمیوں کے بیچ میں. ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہوئی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اس حال میں قائم ہوگی قیامت کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور پی بھی نہیں سکے گا. قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہیں پی پائے گا. قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ پائے گا. اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی. تو اچانک بھی آئے گی اور جلدی بھی آئے گی. اور جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا اور بے ہوشی طاری کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے تھے. سنن ترمذی کی روایت ہے، ابی ابن کعب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا، یعنی 1/3 نکل جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، سور کا وقت آ گیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا. موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے. تو اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر دوسری دفعہ دوبارہ پھونکا جائے گا. اور سور پھونکنے والا فرشتہ جو اپنے پیدائش کے دن سے سور منہ میں لے کے بیٹھا ہے. جی مائک. یہ خیال آ رہا ہے سوال کہ یہ پھر تہجد کے وقت یعنی بگننگ ہوگی. اس حدیث میں آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور کہتے لوگوں. نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تہجد کے وقت سور پھونکا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن تو دن رات میں بھی آپ اس کی یاد دہانی کرواتے تھے، لیکن ہماری زندگیوں میں اس کی یاد دہانی کہاں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یاد کروائیں، خود یاد کریں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا. قرآن مجید میں 2 دفعہ سور پھونکنے کا ذکر ہے، یعنی پہلے اور دوسرے، پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ. اور پہلا نفخہ زندوں کو مارنے کے لیے اور دوسرا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. پہلے نفخے کی کیفیت کیا ہوگی؟ دہشت اور خوف کے لیے جو پھونک ماری جائے گی یہ قیامت کے دن کے آ جانے کی ابتدا ہوگی اور اس وقت سخت ہولناک قسم کا منظر ہوگا. پہلے سور کے پھونکتے ہی زمین اور آسمان میں تباہی مچ جائے گی، ہر چیز متاثر ہو جائے گی، جو زندہ ہے، جو ستارے، چاند، سورج، درخت، پہاڑ، پتھر، ہر چیز ہل کر رہ جائے گی. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس سے متاثر نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلا دیں گے جو بادلوں کی طرح گزر رہے ہوں گے، پھر زمین پہ زلزلے آ جائیں گے، جیسے کوئی کشتی سمندر میں ڈالی جائے اور وہ ڈول رہی ہو آپس، یعنی کہ جرکس لگ رہے ہوں اس کو اور ادھر ادھر ہو رہی ہو کہ کہیں سنک ہو جائے. انسان ہوں، شیطان ہوں، فرشتے ہوں، سب پر وہ دن بھاری ہوگا. یعنی پہلا سور تو جب پھونکا جائے گا تو زندہ مر جائیں گے اور یہ ساری تباہی آ جائے گی، پھر ہر چیز تبدیل ہو جائے گی اور پھر یعنی کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز متاثر ہوگی، جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
वंशक्कत السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی، ایک پھونک، سوچئے کتنی قوت کی پھونک ہوگی، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیں گے، ایک ڈنڈا پڑے گا اور سب ریزہ ہو جائے گا. تو ایک دن یہ واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی ایک ڈنڈا نہیں، ایک ٹکراؤ، یعنی ان کا آپس میں یہ پہاڑ اور زمین اور ان کی یعنی ایک ہی چوٹ ہوگی. اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور پھر چیخ بھی ہوگی، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی یہ زندوں کا حال ہے. پھر وہ کسی وصیت کی طاقت نہیں رکھیں گے، نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹیں گے. اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اچانک وہ اپنے قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. اور سورۃ صاد میں آتا ہے کہ جو سور ہوگا یہ بغیر وقفے کے پھونکا جائے گا، یعنی ایک ہی بلو ہوگی چاہے لمبی جتنی بھی ہو. ما لہا من فواق کا لفظ آتا ہے کہ اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. لوگ آپس میں اپنے حسب نسب بھول جائیں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. آواز اتنی شدید ہوگی کہ لوگ سنتے ہی ہلاک ہو جائیں گے، اور ساری بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی. جب پہلا نفخہ ہو جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز کوائٹ ہو جائے گی، فرشتے بھی اور انسان بھی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ دنیا کے جبار کہاں ہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار. اب یہ 2 سوروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ 40 کا لفظ آتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کیا 40 دن؟ وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم. پوچھا گیا 40 مہینے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. پھر پوچھا گیا 40 سال؟ کہا مجھے نہیں معلوم. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا اور پھر ابو ہریرہ نے بھی آگے کسی کو نہیں بتایا. استغفر. یہ اللہ کی شان ہے نا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا. اسی لیے وہ الحی ہے، القیوم، کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. تو دوسرا سور جو ہے یہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑ دیں گے. اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے.
اور سور میں پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کر لیں گے، پوری طرح جمع کرنا، کوئی ایک انسان بھی کہیں نہیں چھپ سکے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سب اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، ایک ڈانٹ سے سب کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ۔ سورۃ صافات میں آتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور سورۃ النازعات میں دوسری طرح آتا ہے۔ وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکا یک وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو جزا کا دن ہے۔ لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے، تحت زمین کی تہوں کے اندر لوگ مر کے دفن ہیں، اور لیئرز پہ لیئرز ہیں لوگوں کی اور برباد شدہ بستیوں کی جو زمین کے اندر دس گئی، اور پھر اس کے اوپر ایک اور آبادی آئی، پھر اس پہ عذاب آیا، پھر اس کے اوپر ایک اور آبادی آئی۔ تو معلوم نہیں زمین نے اپنے اندر کیسے کیسے راز چھپائے ہوئے ہیں، اور جب ایک ہی چیخ آئے گی سب بھی اٹھ جائیں گے گروہ در گروہ۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے۔ دوسری بار سور پھونکنے سے پہلے بارش بھی ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پہلی بار سور پھونکنے کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ ایک بارش نازل فرمائے گا جو ایک پھوار کی طرح ہوگی یا سائے کی طرح ہوگی۔ شک کرنے والے نعمان بن سالم ہے کہ یہ پھوار ہے یا سایہ ہے۔ اس سے انسانوں کے جسم اگائیں گی۔ پھر سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایک دم اٹھ جائیں گے۔ یعنی وہ جو بیچ کا 40 کا عرصہ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوں گی، جس میں سے ایک بارش آئے گی جس کی وجہ سے وہ بارش لوگوں کے جسموں تک پہنچ جائے گی اور لوگ جیسے اگائیں گے زمین سے، جیسے پودے اگتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت دفعہ یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا اٹھنا زمین سے کھیت کے اگنے کی طرح ہے۔ انسان اپنی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے انسان کا ہر حصہ گل جائے گا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی، یعنی وہ بیج کی طرح ہے جس سے دوبارہ پورا جسم بن جائے گا۔ سب سے پہلے ہوش میں آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بار سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والوں میں سے میں ہوں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ اس وقت عرش سے لگے کھڑے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہی اس طرح ہوں گے یا سور پھونکے جانے کے بعد ہوش میں آ گئے ہوں گے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شک ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ہی تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے زمین مجھ سے ہی شک ہوگی، یعنی آپ کی قبر سب سے پہلے کھلے گی اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کی کھلے گی اور لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے قیامت کے دن کا وہ نقشہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ باتیں ہم نے قرآن کی تعلیم کے دوران بھی پڑھی، احادیث میں پڑھی، عقیدے میں پڑھی، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس وقت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنا سفر دیکھیں کہ ہم کہاں ہوں گے۔ یہ سب کچھ کیا دیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ اس دن کی ہم نے تیاری کر رکھی ہے یا نہیں؟ اس دن کا غم ہے یا نہیں؟ اس دن کی فکر ہے یا نہیں؟ جب بالکل تنہا ہوں گے اور اکیلے چھوڑ دیے جائیں گے اور ہر ایک اپنے اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مقصد یہ ہے ریمائنڈر کا، یاد دہانی کا۔ اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو۔ آپ نے فرمایا کہ حسب نسب بھول جائیں گے اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ کرنے جائیں یا کسی سے مانگنے جائیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ہی خاندان، ہم راجپوت ہیں، ہم نے راجپوتوں میں ہی کرنا، ہم جو ہیں ہم نے، چاہے وہ ملے نہ اور بچیاں بیٹھ ہی رہیں، وہ رشتہ کرنے کو تیار نہیں کہ سادے مسلمان نمازی ہو جائے لڑکا یا لڑکی تو اتنا ہی کافی۔
دوسری بات مجھے یہ ہو رہی تھی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے ہیں قبر سے، وہ کہ بتاتے ہیں کہ میں اٹھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش کے ساتھ ہوں گے. یہ نہیں جانتے کہ پہلے سے ہیں یا وہی کہہ رہے ہیں نا جب میں اٹھا ہوں اس وقت تو یا تو پتہ نہیں دونوں یعنی اکٹھے ساتھ ہی اٹھے ہیں، یا یہ نہیں کہ آپ سے پہلے کوئی نہیں اٹھے گا، یہ تو ڈیفینیٹ ہے. ٹھیک ہے. استاذہ جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ بچوں کو بتانا چاہیے، تو استاذہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بہت زیادہ ایک ایک بات پہ، جیسے بچے اگر کسی چیز کے لیے بھی لڑ رہے ہیں تو ضرور یہ کہا جاتا تھا کہ سب کچھ اتھے ہی رہ جانا ہے، اور ایک لفظ بہت زیادہ بزرگ خواتین بولتی تھی، رہے گا اللہ کا نام، کہ اللہ کا نام رہے گا. تو اب جو ہے میں دیکھتی ہوں کہ ہم اب لوگوں مائیں یہ جملے کہاں بولتی ہیں؟ وہی نا، تو تربیت میں آخرت کی یاد بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. ہم ان کی دنیا سے ڈراتے رہتے ہیں، تم پڑھو گے نہیں تو تمہاری نوکری نہیں ہوگی، تو تمہارا شادی نہیں ہوگی، تو تمہارا کیا بنے گا. اور ہمارا حقیقی غم بھی بچوں کی دنیا ہی ہے، ان کی آخرت کیا ہوگی وہ ہمارا غم نہیں ہے. جبکہ ہمیں یہ غم لگانے کی ضرورت ہے کہ ان کا یہ اگر نماز نہیں پڑھتے یا حجاب نہیں کرتے یا دین کی شرائع پہ عمل نہیں کرتے تو ان کی آخرت کا بنے گا کیا. اس چیز کی فکر لگنی چاہیے ہم کو. کہ بچے وہ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں یا یہ وہ نا، تو اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ بجائے اپنی ذات کو انوالو کرنے کے، اگر ہم یہی تربیت ان کی آخرت کے حوالے تو وہ سے پوچھنے بھی کریں لگ جائیں گے. جی یہی مجھے جب لگ ہم رہا ہے کہ نا بچوں کے اندر آخرت کی فکر ڈالیں گے تو وہ اللہ کی خاطر آپ کا بھی خیال رکھیں گے. ایگزیکٹلی مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمیں یہاں بھی ہم جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں، یہاں بھی ہم اپنا ہی ہم اور غم اور اپنے ہی وہ بالکل. احسانات جتانے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ آخرت کے یعنی لیے کسی کے بھی حال، کسی کے بھی اعمال درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آخرت پر صرف یقین ہی نہ رکھے، بلکہ اس کو عملی زندگی میں اس کا حصہ نہ شمار کرے اور اس کی خاطر نیک کام نہ کرے. مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں، قرآن کریم میں یہ ذکر قیامت کے دن کا اتنا پھیلا کے ڈسپرس کر دیا گیا. ہم تو آج، اور واقعتاً یہ کہ جتنا یہ دہلا دینے والا منظر ہے ان الفاظ سے بھی، کہ اگر ہم جب یہ یکجا کرتے ہیں نا تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، یعنی برداشت کرنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ پھیلا دیا گیا ہے کہ ہم بار بار مختلف دنوں میں مختلف حصہ قرآن کا پڑھیں گے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے کچھ نہ کچھ ڈر ضرور آ جائے گا. اور ورنہ یہ کہ اتنا اوور پاورنگ ہے کہ ایک جگہ ایک ساتھ اگر ہم یہ سب کچھ امیجن کرنے لگ جائیں تو پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا مشکل ہو جائے. ایک سوال آ رہا تھا ذہن میں کہ یہ جو سور پھونکا جائے گا، اس سور میں ہی اتنی پاور ہوگی کہ جس سے یہ سب کچھ ہو جائے گا، یا وہ الارم ہے اور باقی سب چیزیں زلزلے بھی آئیں گے لیکن آغاز سور سے ہی ہوگا. اس میں اتنی پاور ہے. ہوا میں بہت طاقت ہوتی ہے، پھونک جو ہے ایک ہوا ہے نا. جی اور استاذہ سور ایک تو ہوا بھی، اور ہو سکتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز اتنی اسٹرانگ ہوں، ساؤنڈ ویوز جو ہے وہ ڈسٹروائے کر سکتی ہیں، ہر چیز کو چورا چورا کر سکتی ہیں. مخصوص ڈیسیبل کی آواز جو ہے وہ انسانوں کو مار دیتی ہے. جی بالکل. ہاں جی. اچھا جو خوفناک بات ہے نا جو لگتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے اختلافات بھول جاتے ہیں، ناراضگیاں بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے کو، بچے ماؤں کو چمٹنے لگتے ہیں، بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی وفات ہو جائے، کوئی کسی کا حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، سارے ایک جگہ آ جاتے ہیں. لیکن اس دن کوئی اکٹھا نہیں ہوگا. یہ بڑی خوفناک بات ہے. ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی، کوئی بھی ریلیف ایفرٹ نہیں ہوگی. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہی تھی یہ جو کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو یہ کتنے اسٹرانگ کلمات ہیں. یعنی بالکل اس ہولناکی میں بھی ہمیں بتایا کہ پڑھیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا تو انہوں نے بھی اسی طرح پڑھا تھا. تو یعنی جب انسان مشکل میں ہو تو یہ کلمات یاد رکھیں. یہ کلمات یاد رکھیں، کیونکہ بعض اوقات یہ جب انسان پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا سنتا ہے تو دل پہ عجب کیفیت ہوتی ہے. خصوصاً اگر رات کے وقت آنکھ کھلے اور اندھیرا ہو تو انسان کو ضرور یہ باتیں یاد آتی ہیں. تو پھر انسان سوچتا ہے کروں کیا، کوئی کام ہو کرنے کا، کوئی طریقہ ہو، پتہ چل جائے کہ اس مشکل سے نکلیں.
یعنی امیجن کرتا ہے نا کہ میں اس مشکل کے اندر آ گیا ہوں تو اب نکلوں کیسے. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنے کی ضرورت ہے. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، الحمدللہ کثیرہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ پیاری استاذہ، اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہم سب کو پڑھانے کے لیے. اور جیسے استاذہ نے بھی بات کی نا کہ یہ سب باتیں ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی، لیکن آپ دیکھیں مجھے تو آج سور کا مطلب سمجھ آیا. یعنی اس طرح اس ڈیٹیل میں اور اس طریقے سے تو پہلے نہیں پڑھا نا. تو ان یاد دہانیوں کی ہر وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے موت نہیں آئے گی، یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیشہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا؟ نہیں. یعنی ایک تو آپ دیکھیں کہ ویسے بھی انسان کی زندگی میں چینجز، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور اب آج کل جس طرح کوئکلی ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، ہر چیز میں ایک آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ڈراسٹک چینج آتا ہے ود ان ڈیز، اور بعض ود ان اے ڈے. سبحان اللہ. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایسی چیزیں ایکسپیرینس کرا رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ ایک دو پوائنٹس کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین. قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں جاننا ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت ضروری ہے، اور اس میں نمبر 1 تو یہ بات اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی ہمیں جو ایمان والوں کی اور تقوی والوں کی کوالٹیز بتائیں وہ کیا تھی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ بتائیں کہ یقین میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. یعنی قیامت کا دن آئے گا نا اور یہ ہوگا، تو یقین میں اضافے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جیسے مثلا شابش، علم سے آتا ہے، عمل سے آتا ہے. یقین کیسے پختہ ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے؟ جتنا زیادہ ہمیں اس بات کا نالج ہوگا، جتنا زیادہ ہمیں ان باتوں کے ریمائنڈرز ملیں گے، اتنا ہی ہم اس چیز کے لیے فکر مند ہوں گے اور تیاری بھی کریں گے. جیسے آپ دیکھیں کہ اس کو ایک دنیا کی اگزامپل سے سمجھیں. مثلا آپ کا بل ڈیو ہے 30th کو، ٹھیک ہے؟ تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریمائنڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے آپ کو ایک ریمائنڈر 25th کو آتا ہے، پھر اگر آپ نہیں اب پے کرتے 27th کو آتا ہے، پھر آپ کو ایک دن پہلے آتا ہے لاسٹ کال اینڈ لاسٹ ریمائنڈر. پھر کیا، پھر آپ الرٹ ہو جاتے ہیں، ہاں دیکھا مجھے بھول ہی گیا، میں نے یہ بل دینا تھا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان باتوں کو سنتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے، پھر اور کام آ جاتے ہیں، اور چیزیں آ جاتی. جیسے مثلا آج کا لیکچر سن کے ہمیں اور زیادہ احساس ہوا نا کہ یہ ایک ایسا دن ہے جو آنے والا ہے، مجھے اس کی فکر بھی کرنی اور اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے.
پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو آیت استاذہ نے کوٹ کی تھی سورہ قیامہ کی، اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے آنے کے بارے میں کیا ہے، یعنی ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ شورٹی ہمیں دے دی اس آیت میں. اور وہ شورٹی کیا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. ایک نقشہ کھینچ دیا ایگزیکٹلی. اب دیکھیں اس آیت میں ایک جیسے وہی مل رہا ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. قسم کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں قسم سے میں نے ایسے کیا، تو قسم کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ کو ایک بات کی یقین ہو جاتا ہے، لازمی ہے. ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیں اگلی جو آیت ہے نا، یہ الگ سے بھی استاذہ نے تھوڑی سی اس پہ بات کی. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں بہت ملامت کرنے والی نفس کی قسم کھاتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ نفس تو ملامت کرتا ہے، لیکن جو مومن کا نفس ہے وہ اس کو کس بات پہ ملامت کرتا ہے یا کس بات کی اس کو یاد دہانی ہر وقت دیتا ہے؟ یعنی نفس آپ دیکھیں کہ مختلف چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے نا ہمیں. لیکن جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، شاباش، اس سے کیا احساس ہوتا ہے کہ میرا عمل ابھی اتنا نہیں، مجھے مزید عمل کی کوشش کرنی ہے. اللہ سے توبہ کا موقع بہت ہو سکتا ہے کسی دن میری موت آ جائے، مسلسل اپنے گناہوں پہ توبہ کروں، اللہ کی ملاقات کی یاد دہانی، اللہ کی اطاعت. شاباش، اللہ مبارک. اب دیکھیں کہ قیامت کا دن جو ہے نا، یہ امیج مجھے بڑا اچھا لگا. میں کہتی کہ کتنا زبردست ایک ریمائنڈر ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہے. ریپ واٹ یو سو، کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے نا، تو قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ ہمیں وہ سب چیزیں سامنے فلیش بیک کی طرح نظر آ جائیں گی کہ یہ ہوا تھا. جیسے آپ دیکھیں کہ زندگی میں بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ جب اپنی جیسے جتنی بھی آپ کی ایج ہوتی ہے، آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ آپ اس مقام پر پہنچے تو کیسے پہنچے نا. آپ پورا جائزہ لیتے ہیں نا. جیسے پہلے میں ایسی تھی، ہمارے حالات ایسے تھے، پہلے ہم ایسے گھر میں رہتے تھے، ہمارے پاس یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے کرم کیا، پھر ایسے ہوا، پھر یہ ہوا، وہاں موو ہوئے، پھر شادی ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. ایک پورا فلیش بیک ہماری لائف کا ہوتا ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں تو سب چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں غلطیاں بھی یاد آتی ہیں، اچیومنٹس بھی یاد آتی ہیں. تو اسی طرح ہمیں تو اور بہت ساری باتیں تو ہمیں بھولی بھی ہوتی. یعنی آپ دیکھیں جتنی بھی آپ کی لائف ہے نا، ایون اگر آپ اب 5 سال پیچھے کی بھی زندگی ریکال کریں نا، تو یو ڈونٹ ریممبر ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایک ایک لمحے کا حساب ہے. بالکل ایگزیکٹلی. وہاں اس وقت تو سوچنے کا بھی وقت نہیں ہوگا. ایک حدیث جو بہت زیادہ مجھے ایک دم کلک کی تھی، استاذہ نے شیئر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت لوگوں کو سور پھونکنے سے خبردار کرتے تھے. آپ کے خیال میں یہ کیوں خبردار کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ جیسے ابی بن کعب فرماتے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، سور کا وقت آ گیا ہے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے. یس، یعنی اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتنا اس بات کو امپورٹنس دیتے تھے کہ لوگوں کو قیامت کے دن کے بارے میں یاد دہانی کرائی جائے. جیسے ابھی استاذہ نے آخری جو بات انہوں نے کی وہ کیا تھی کہ جیسے ایک وقت ہوتا تھا نا کہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ ہمیں مختلف باتوں میں قیامت کی یاد دہانیاں کرواتے ہوتے تھے. یعنی سارا کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہنے والا، اس طرح کی چیزیں. اب دیکھیں ایون میں سوچتی ہوں کہ مثلاً میری امی اکثر کہتی تھیں، جیسے مجھے لگتا ہے اسی لیے ہمارے اندر نا اتنی مال کی محبت نہیں آئی، کیونکہ میری امی ایک جملہ بہت ریپیٹڈلی بولتی ہیں، کہتی تھی ہاتھ کی میل. آج جیسے ایک ٹیمپرری چیز آنی جانی، بہت ریلائی نہیں کرنا اس چیز پہ.
تو اس سے وہ بس ایک تھا کہ ایک دماغ میں چیز تھی کہ دس از سم تھنگ ٹیمپرری، جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں اور ایک چیز دھل کے ختم ہو جاتی، اسی طرح مال بھی آتا جاتا. تو ایسے ریمائنڈرز، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جس انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، وہ ہمیشہ فکروں میں رہتا ہے. جیسے میں ہمیشہ ایک حدیث جو مجھے الحمدللہ بہت ہیلپ کرتی ہے نماز کو بہتر کرنے کے لیے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز ایسے پڑھو گویا وہ تمہاری آخری نماز ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر ہم اپنی ہر نماز کو پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ پتہ نہیں اگلی نماز پڑھ بھی سکیں گے یا نہیں، اور اگلی نماز تک زندہ بھی ہیں کہ نہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ زندہ بھی ہوتے لیکن اچانک کوئی بیماری آ جاتی. جیسے ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ ہی شیئر کر رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نماز پڑھی تو بس جیسے بھی پڑھتے نماز ہم جلدی جلدی بعض دفعہ، اور کہتی ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ میں گری اور میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا. اور پھر کہتی ہے کہ نیکسٹ 2 ویکس تک میں چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی رہی. کہتی کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نیکسٹ نماز میں کھڑا بھی ہو سکے گا یا نہیں، اور وہ رکوع کر سکے گا یا نہیں، یا سجدہ کر سکے گا یا نہیں. تو ہر نماز میں نا کوالٹی ایسے لے کے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز میری آخری نماز ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسی صحت نہ ہو جو اس نماز میں ہے. آپ دیکھیں بعض دفعہ ایک دم جیسے وہ کمر میں آپ کو چک نکل آتی ہے، آپ نہیں کھڑے ہو پاتے، یعنی بعض آپ کو گھٹنے کا درد ایک دم شروع ہو جاتا ہے، بعض شولڈر پین شروع ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس سے ہماری نماز میں وہ فریشنس یا وہ سارے ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ارکان ادا نہیں کر پاتے. بالکل. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو بھی ایسی باتوں کا ریمائنڈر کروائیں، اور اس سے ہمارے اعمال کی کوالٹی بھی خوبصورت ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نماز کے بارے میں بھی اور صدقے کے بارے میں. آپ صدقہ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو آپ ایک دفعہ ضرور اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، پتہ نہیں کل مجھے موقع ملے گا یا نہیں اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے کا. آج تو میرے پاس موقع ہے، آج تو میرے پاس چانس ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، تو کیوں میں اتنا زیادہ سوچوں کہ دوں یا نہ دوں. نہیں، جو بھی توفیق ہے میں دے دیتی ہوں اللہ کے راستے میں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں روزہ ہے، پھر دعائیں ہیں، استغفار ہے، تسبیحات ہیں، کوئی بھی کام ہے، اپنے آپ کو ایک دفعہ ضرور یہ یاد دہانی کرایا کریں کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے گا یا نہیں. تو میک بیسٹ آف ایوری تھنگ وی ہیو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے. شاباش، بالکل، یعنی کانشیس لائف ہم گزاریں، اور جتنا زیادہ ہمارے اندر یہ کانشیسنس ہوگی نا اتنا ہی آپ دیکھنا کہ اعمال کی کوالٹی بہتر ہوگی. اور اصل میں تو قیامت کے دن کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی اعمال کی، اٹس دا کوالٹی، کہ کتنی کوالٹی کے اعمال تھے سارے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کے درجے پہ عبادت اور تقوی والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اور کل انشاءاللہ ہم اپنے اسٹار اسٹوڈنٹس بھی اناؤنس کریں گے جنہوں نے لاسٹ ویک کا کوئز اٹیمپٹ کیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اس کورس کا حصہ ہے، یعنی میں نے تو ایسا کچھ اناؤنس نہیں کیا تھا کہ آپ کا کورس ختم ہو گیا. ایک ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کر لیا، اٹس کنٹینیویشن انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ قیامت کی نشانیاں تو قیامت کے دن کے بارے میں، تو کیا اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہونا چاہیے؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کچھ لوگوں کو کیوں اس کے بارے میں کنفیوژن ہے. تو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب جتنی بھی کلاسز ہیں سب کے کوئزز بھی آپ کے ہیں، سو اٹس پارٹ آف یور کورس. جب تک ہم جنت کے بارے میں نہیں پڑھ لیتے تب تک آپ کے انشاءاللہ یہ کورس کنٹینیو رہے گا. کوئی ٹائم فریم تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ دسمبر تک. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. ہو سکتا ہے اسے پہلے بھی ہو جائے. میرے ایک گیسٹ لگا رہی ہوں سر، صرف آپ کو گیسٹ بتا رہی ہوں.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.